الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی. 12ویں آیت میں اللہ تعالی کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس پر ابلیس نے جواب میں کہا میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تو اس آسمان سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے حق نہیں ہے کہ اس میں رہ کر تو تکبر کرے، سو تو باہر نکل، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا اے اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک مہلت دیجیے. قال انک من المنظرین. اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تجھ کو مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اس ابلیس نے کہا اے اللہ اب جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کیا میں بھی ضرور ان انسانوں کی طاق میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر ان انسانوں کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائنی طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے ان کے پاس بہکانے کے لیے حملہ کرنے ضرور آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابلیس، تو اس آسمان سے ذلیل مردود ہو کر نکل، ان انسانوں میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی پہلے انسان ان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، اللہ نے اس میں روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا، جو علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب علم کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آدم کو ہم نے کتنی اونچی شان والا بنایا ہے۔ یہ انسان جب اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب بگڑتا ہے تو شیطان کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالی نے علم رکھا، اپنی محبت رکھی، اپنی پہچان رکھی، اس کی برکت سے اتنا آگے بڑھایا کہ فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ آدم کا مرتبہ بہت اونچا ہے، خدا ہی نے پیدا کیا تو خدا جانتے بھی ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے ڈکلیئر بھی تو کرنا ہے، ظاہر بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا اور حکم دیا فرشتوں کو، سجدہ میرا کرو آدم کو قبلہ بنا کر کے۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام ان کا قبلہ ہے، لیکن انسان جو پہلے انسان ان کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، اس وقت کے اوپر ابلیس یعنی شیطانوں کا بڑا باپ، ابلیس میننگ تمام شیطانوں کا بڑا باپ، بڑا شیطانیوں کہہ دو، اس کو ابلیس کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اسی لیے اس کو ابلیس بولتے ہیں۔ اور کوئی بھی ایمان والا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ تو یہ ابلیس بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے جیسی عبادت کرتا تھا،
فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا، فرشتہ تو تھا نہیں، لیکن فرشتوں کی صحبت میں، فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے فرشتوں کی جماعت کا ایک فرد سمجھا جاتا تھا۔ انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اسی کی جماعت میں وہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ بگڑا ہوا انسان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے تو وہ بھی ان میں سمجھا جانے لگتا ہے۔ اور دوسری بات سوچنے کی عجیب یہ ہے کہ اللہ نے یہ انسان کی جو فطرت بنائی، نیچر بنایا، پرکرتی بنائی انسان کی، وہ ایسی نرالی بنائی ہے کہ انسان نیکیاں اور بھلائیاں کما کر کے فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اور شیطان جیسی شیطان مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی کہ وہ عبادت کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت کا ممبر بن گیا۔ ابلیس بھی معلوم ہوا کہ شیطان ہو، جنات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے اندر یہ کبھی مت سمجھنا کہ اس میں برائی ہی برائی ہے، شر ہی شر ہے۔ ایک شیطان، وہ بھی سب سے بڑا شیطان، اللہ کی عبادت کر کے اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کا ایک ممبر بن گیا۔ اسی لیے کوئی انسان یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر تو نیکی کی رغبت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، ہر وقت میرے اوپر گناہ ہے، نفس ہے، شیطان ہے، میں کہاں سے سدھر جاؤں، میں کہاں سے سیدھی لائن پہ آ جاؤں۔ بس ضرورت اتنی ہے کہ اپنی کمپنی اور اپنی مجلس بدلنے کی ضرورت ہے۔ شیطان جیسا شیطان فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادت کر کے فرشتوں کی جماعت کا ایک ممبر بن گیا، ایک فرد بن گیا۔ تو انسان تو شیطان سے بہت آگے کی مخلوق ہے، بہت اونچے درجے کی مخلوق ہے۔ اگر یہ انسان بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہے، فرشتوں کے صفات والے لوگوں کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی کا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ سب فرشتوں کو حکم تھا اور ابلیس بھی وہاں پر تھا، اس لیے اس کو بھی خدا کا آرڈر ہوا، سجدہ کرو۔ سب لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، بھلے فرشتے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں، تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث کرنے لگا، ڈسکس کرنے لگا۔ اور جو آدمی بڑوں کے سامنے بحث کرتا ہے، زبان چلاتا ہے، وہ آدمی بہت سی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تو میرے خالق، مجھے پیدا کرنے والے، مجھے بنانے والے، اس کے آرڈر اور حکم کے سامنے میں ڈسکس کروں، بحث کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ڈسکس کرنے گیا، بحث کرنے گیا، اور اللہ کو کہتا ہے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے بہت اچھا ہوں، آدم تو بہت نیچے درجے کے ہیں۔ تکبر بھی آیا، حسد بھی آیا، عجب اور خود پسندی بھی آئی، بہت ساری بیماریاں شیطان میں روحانی جمع ہو گئے۔ خود کی بڑائی، میں بڑا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ گرتا ہے، خطرناک گرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا سمجھا کرو۔ دوسری چیز حسد آئی کہ آدم کے پاس علم، اور آدم کو اتنا اونچا مقام،
کہ فرشتے اس کو سیدھا کرے، اور عجب آیا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اور پھر اس نے دلیل بھی دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل بازی کر رہا ہے، کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں اس لیے میں اوپر والا ہوں، اور انسان مٹی سے بنا وہ نیچے والا ہے، اسی لیے اوپر والا نیچے والے کو سیدھا کرے سلام مارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہی اس نے غلط کی۔ حضرات مفسرین نے اس پر بہت کلام کیا ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے بحث کی، یہ غلط، دلیل دی وہ بھی غلط، اسی لیے کہ آگ بہتر نہیں ہے، زمین بہتر ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جلا کے راکھ بنا دینا، ختم کر دینا کسی چیز کو، اور مٹی کا کام کیا ہے؟ اگا کر کے بڑھا دینا، زیادہ کر دینا۔ اگر کسی جگہ اناج کا ڈھیر ہے، آگ لگی، اناج جل گیا، اور زمین کی خوبی یہ ہے کہ ایک دانہ ڈالو تو اس کے اندر سے 10 دانے اگا کر آپ کو دے گی۔ زمین بہتر ہے، خدا کا شکر ہے ہم مٹی سے بنے ہیں، ہماری تخلیق میں مٹی زیادہ ہے، ہمارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ کوئی ہم کو 1 دے ہم 10 دے، یہ مٹی کا کمال اپنے اندر بھی آنا چاہیے۔ دوسری بات، آگ جو ہوا کرتی ہے اس کے اندر گرمی کا مادہ ہوتا ہے، اور گرمی کھانے پکانے کے علاوہ عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے۔ بھائی مسجد میں ایئر کنڈیشن لگاؤ، گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگاؤ، گھروں میں ایئر کنڈیشن لگاؤ، پنکھے چلاؤ، کولر لگاؤ، سینٹرل اے سی لگاؤ، گرمی سے بچاؤ کرو۔ گرمی میں حدت ہے، تیزی ہے، انسانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ارے جہاں گرمی کی ضرورت ہے وہاں بھی لمٹ سے زیادہ گرمی آ جاوے تو نقصان ہو جاوے۔ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی کائی کا جھگڑا؟ تکا چولہا تیز جلا تھا اور روٹی جل گئی، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس پر بھی مسلمان لڑتے ہیں، روٹی کالی ہو جاتی ہے، سالن چاول جل جاتے ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا اتنی سی چیز کے واسطے ایک شادی والی پوری زندگی کو خطرے میں ڈال دینے کا، طلاق تک چلے جانے کا، بیوی کو گالیاں دینے کی، برا بھلا کہنے کا؟ ہمارے دین میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اسلام ہم کو ایسا کرنے کی چھوٹ نہیں دیتا۔ تو جہاں آگ کی ضرورت ہے وہاں بھی آگ لمٹ سے زیادہ ہو جاوے تو نقصان کر دے۔ لیکن زمین کی خوبی دیکھو، زمین میں ٹھنڈک ہے، اور وہ ٹھنڈک بھی اتنی نہیں کہ تم کو تکلیف ہوئے، ایک نیوٹرل، معتدل، درمیانی درجے کی بہترین ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور آگ کی حالت کیا ہے؟ کبھی اونچے اٹھتی ہے، کبھی نیچی ہوتی ہے، کبھی بیچ میں جاتی ہے، الگ الگ حالت پر ہوتی ہے، اور زمین ہمیشہ ایک حالت پر جم کے رہتی ہے۔ اسی لیے بہت سے انسان کا مزاج آگ جیسا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے بہت نیکی کریں گے، آگے بڑھیں گے، پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ زمین کی صفت لاؤ، ہمیشہ اعتدال کے اوپر، ہمیشہ اطمینان کے اوپر، استقامت پر، جماؤ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے۔ تو زمین بہتر ہے آگ کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا، ابلیس کو آگ سے پیدا فرمایا، اسی لیے ابلیس نے جو دلیل دی وہ دلیل بھی غلط تھی۔
اور بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے دلیل تھوڑی چلتی ہے، وہاں تو جو حکم ہے وہ آنکھ بند کر کے پورا کرنا ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ گھر کے اندر ایک بیٹا کچھ ایجوکیشن لے لیتا ہے تو باپ کے سامنے دلیل بازی کرتا ہے، تھوڑی دیر باپ سنتا ہے، پھر آخر میں کیا جواب دیتا ہے؟ چپ، میں باپ کو۔ وہ بھی آخر میں یہ آرڈر کرتا ہے، میں باپ ہوں، چاہے جاہل ہوں، ان ایجوکیٹڈ ہوں، لیکن باپ ہوں، چپ رہے میرے سامنے۔ یہاں تو معاملہ خالق اور مخلوق کا تھا کہ اللہ خالق، ابلیس مخلوق، پھر بھی وہ اللہ کے سامنے دلیل بازی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آسمانوں سے نکلو، جس اونچے مقام پر ہم نے تم کو رکھا فرشتوں کی جماعت میں، نکلو یہاں سے۔ آسمانوں پر تم تکبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو اونچا مقام، فرشتوں جیسا مقام ہم نے تم کو دیا ہے، یہ مقام تکبر کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اور یاد رکھنا، آدمی کتنی بھی ترقی کرے لیکن ذرا سا بھی تکبر آیا تو گیا وہ نیچے۔ شیطان کو دیکھو نا، ترقی کرتے کرتے فرشتوں کی جماعت میں پہنچا، لیکن تکبر آیا تو اس تکبر نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے نیچے گرا دیا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے کی، اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما، ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ خدا نے ذلیل کر کے نکالا، اب جو نکلا تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن تک، یعنی آخری قیامت جس میں حساب کتاب ہوگا، وہاں تک کہ مجھے زندگی دے دینا۔ بہت چالاکی سے اس نے عرضی رکھی اللہ کے سامنے، بہت چالاکی سے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حساب کتاب کا جو دن آئے گا، اس دن تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، پھر کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ تو اگر مجھے اس دن تک کی زندگی مل گئی، مطلب یہ نکلے گا کہ مجھے ہمیشہ تک کی زندگی مل گئی، کبھی مجھے موت ہی نہیں آئے گی۔ بہت چالاکی سے اس نے عرضی رکھی ابلیس نے اللہ کے سامنے۔ اللہ کی طرف سے عرضی کا جواب کیا ملا؟ ٹھیک ہے، ہم تیری عرضی قبول تو کرتے ہیں، پاس کر دیتے ہیں، لیکن ذرا سا پھیر پھار کر کے کہ تو نے حساب کتاب کے دن تک کی زندگی مانگی، ہم تجھے پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس میں پوری دنیا ختم ہوگی، اس دن تک زندہ رہنے کی تجھے اجازت رہتے۔ اسی لیے کہ جب دنیا میں سور پھونکا جائے گا تب تو سب کو مرنا ہے، باری 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 باری۔ اخیر میں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، بڑے بڑے فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اور سب سے اخیر میں موت کے فرشتے اسرائیل کو بھی موت آئے گی، سب کو مرنا ہے۔ اسی لیے ہم تجھے پہلے سور تک، پہلی قیامت تک زندگی دیتے ہیں۔ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن اس میں ایک بات بڑی سوچنے کی ہے۔ شیطان جو ہے نا، عارف باللہ تھا، اور آج بھی ہے عارف باللہ۔ آج ہم دنیا میں بڑے بڑے بزرگوں کو کہتے ہیں عارف باللہ، میں کہتا ہوں شیطان بھی بڑا عارف باللہ۔ عارف باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے والا، خدا کی معرفت والا۔ عالم تو تھا ہی، علم تو تھا اس کے پاس، عامل بھی تھا، عمل بھی بہت کرتا تھا، عارف تھا، عامل تھا، عالم تھا، تین عین تھے۔ آپ کہیں گے کیسے عارف باللہ تھا؟ یہ تو بہت بڑا لقب ہے، وہ شیطان کو دے دیا۔ دیکھو، ہم اتنی سی بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے اور پرنسپل کے پاس جو ہے چھٹی لینی ہے، مدرسے میں طالب علم ہے، معتمم صاحب سے چھٹی لینی ہے، ایک بیٹے کو کسی کام کے لیے باپ سے پرمیشن لینی ہے، تو کیا کرے گا اگر ہوشیار ہے تو؟ کہا میرے پرنسپل کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے، ہمارے معتمم صاحب کا موڈ کب اچھا ہوتا ہے، میرے ابا جان کب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، تب میں اپنی بات رکھوں گا تو میری بات پاس ہو جائے گی۔ اور اگر موڈ خراب ہوئے تو آسان اور چھوٹے کام بھی نامنظور ہوتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، موڈ دیکھتے ہیں لوگ۔ شیطان نے دیکھیے جس وقت اللہ نے حکم دیا نکل یہاں سے، تجھے ہم اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں، بالکل اسی وقت پر اس نے عرضی رکھی اپنی لمبی زندگی کی۔ وہ اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالی کا معاملہ انسانوں اور مخلوق جیسا نہیں ہے کہ موڈ اچھا ہوئے تو کام بنے، موڈ بگڑا ہوئے تو کام ریجیکٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہمیشہ ایک حالت ہوا کرتی ہے، وہاں کوئی موڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان جانتا اور پہچانتا تھا، اسی لیے جس وقت اللہ ناراض ہو کر اس کو نکال رہے اسی وقت عرضی رکھی، اے اللہ مجھے لمبی زندگی عطا فرما دیجئے۔ تو ایسی باتیں تھوڑی کبھی یہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ شیطان میں 3 عین تھے، عالم باللہ، عامل باللہ، عارف باللہ۔ چوتھا عین ہوتا تو یہ بھٹکتا نہیں، اور وہ تھا عاشق باللہ۔ اللہ کا عاشق ہوتا تو نہ بھٹکتا، کیونکہ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ معشوق جو کہوے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے کر ڈال لیتا، اس کو کہوے عاشق۔ اگر شیطان اللہ کا عاشق ہوتا تو یہ سوچتا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، اب میری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے مجھے پورا کرنا ہے۔ دنیا کے عاشقوں کی دنیا دیکھی ہے نا آپ نے، کیسے کیسے دیوانے ہوتے ہیں عاشق لوگ۔ یہ عشق اللہ کے معاملے میں اگر انسانوں کو ہو جائے تو اپنے زمانے کا قطب بن جاوے، ابدال بن جاوے۔ یہی کمی ہے ہمارے اندر۔ اللہ ہم سب کو اپنا سچا پکا عاشق بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قیامت تک ہم تجھ کو زندگی دیتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کو یوں کہا، اے اللہ دیکھو انسان کی وجہ سے مجھے آپ کی رحمت سے دور کیا گیا، آسمان سے نکالا گیا، اونچے مقام سے ہٹا دیا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا، تو میں اس انسان کو دنیا میں جا کر چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا، انسانوں کو برابر گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا اسی وقت اللہ کے سامنے، اور گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ اسلام کے دین کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور اس کو دین کے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، بلکہ ادھر ادھر اس کو بھٹکا دوں گا۔ بھئی ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے، ایک دم گاڑی رکانی پڑی اور سائٹ میں کچے راستے پہ اتارنی پڑی، کیوں بھائی؟ راستہ بند ہے، ڈائیورژن ہے۔ تو اسلام کا راستہ بالکل سیدھا اسٹریٹ، بیچ میں شیطان آ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے آدمی کو سائٹ پر اترنے کا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اسلام دین سیدھا راستہ، بیچ میں جو اگر شیطان آ گیا تو تم کو ادھر ادھر بھٹکا دے گا۔ تو اس نے کہا اے اللہ میں انسان کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، سب طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا،
آیت کا میننگ یہی ہے کہ شیطان سب طرف سے انسان کو بھٹکانے کی محنت کرتا ہے. لیکن میں ایک نقطہ بیان کیا کرتا ہوں، ایک پوائنٹ اس آیت پر جو یہاں تفسیر میں بھی لکھ دیا ہے کہ دیکھو شیطان نے کیا کہا، سمجھنے کی بات ہے آیت میں کہ اللہ سامنے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، 4 سائڈ سے گمراہ کروں گا انسان کو. کیا معلوم ہوا؟ سامنے دیکھ کے چلو گے تو بھی بھٹکنے کا خطرہ ہے، غیر محرم پر نظر پڑ جائے گی. دائیں بائیں دیکھو گے، کسی کے گھر میں اوٹے پر بیٹھی ہوئی عورتوں پر نظر پڑ جائے گی، گمراہ ہو جاؤ گے. پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے، کسی عورت پر غلط جگہ پر نظر پڑ جائے گی، شیطان تم کو گمراہ کر دے گا. لیکن آدمی سوچے تو 2 سائڈ بچ گئی، ایک اوپر ایک نیچے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بھلوا دیا اس آیت میں. 4 سائڈ کی اس نے جو ہے بات کہی اللہ کے سامنے، اوپر باقی رہ گئی، نیچے باقی رہ گئی. تو میں اس پر 2 بات کہتا ہوں اوپر کے بارے میں کہ جب تک یہ اپارٹمنٹ کی بلائیں نہیں تھی وہاں تک اوپر والی سائڈ سلامت تھی. جب سے اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی، اب جو اوپر دیکھ کے چلے تو وہاں پر بھی برآمدے میں کسی عورت پر نظر پڑ سکتی ہے اور شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات، آج سے کچھ وقت پہلے دنیا میں لوگ کیا کہتے تھے؟ جو اوپر دیکھ کے چلے تو کہا اسکرو ڈھیلا ہے اس کا. اب پوچھ لو، یہ ایک عام ماحول تھا کہ جو بھی آدمی اونچا منہ دیکھ کر کے ہی چلتا رہتا ہو تو کہا دماغ ذرا ٹھیک نہیں، اس لیے وہ ایسا چلتا ہے. تو اب تو سیف سائٹ رہ گئی آخری، یعنی نیچا دیکھ کر کے چلو تو شیطان جو ہے تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ایمان والے مردوں کو کہو نظر نیچی کر کے چلا کرے. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ایمان والی عورتوں کو کہو وہ بھی نظر نیچی کر کے چلے. جہاں نظریں 4 ہوئی وہاں شیطان نے اپنے حملے کی شروعات کر دی. جہاں بھی نظریں 4 ہوئی وہاں شیطان کا فتنہ شروع ہو گیا. نظر سے شروعات ہوتی ہے، دل دوسرے نمبر پر ہے اور شرمگاہ آخری نمبر پر ہے. یہ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا. اور آخری بات شیطان نے یہ کہی ہے، اللہ میں دنیا میں جا کر کے انسانوں پر اتنی محنت کروں گا کہ یہ سب تیرے ناشکرے بن جائیں گے. لا تجد اکثرهم شاکرین. سب سے بڑی طاقت شیطان لگاتا ہے کہ وہ ناشکرا بنا دیتا ہے. آپ دیکھ لو، آج بڑے سے بڑا مالدار زبان سے ناشکری کرے گا. اب اس کو پوچھو کیسا چل رہا ہے؟ بہت مندی ہے، دعا کرو، بہت مندی ہے. میں نے کہا رات دن تمہارے پیسوں کی مجھے دعا کرنے کی اور کوئی دھندا ہے کہ نہیں؟ کوئی یہ دعا نہیں کرا تھا کہ میں نماز کا پابند بن جاؤں، اس کی دعا کراؤ. میں ذکر کا پابند بن جاؤں، اس کی دعا کرو. میں اللہ کے سامنے رونے والا بن جاؤں، تہجد کا پابند بن جاؤں، اس کی دعا کرو. 99.99% دعا دکان، کھیتی، مال، نوکری، بزنس، دنیا، یہی دعائیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ناشکری. امت کا مالدار سے مالدار طبقہ، غریب سے غریب طبقہ زبان سے ناشکری میں مبتلا ہے. یہی حال عورتوں کا بھی. کسی کو یہ طبیعت کیسی ہے؟ ایسے تو ٹھیک ہے لیکن وہ یہاں بہت درد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں درد ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں درد ہے. کوئی بھی شکر کرنے تیار نہیں. پیسے میں، تندرستی میں، ہر چیز میں ناشکری انسانوں کی زبان پر. یہ ہے شیطان کا بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑی محنت.
اور حدیث میں آتا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا۔ معراج کی رات کے بعد جو کارگزاری بیان فرمائی کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کیوں؟ ارشاد فرمایا پیاری اور نورانی زبان سے کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، اللہ کی بھی شوہر کی بھی۔ جو شوہر بیچارہ محنت کر کے کما کر کے کھلائے گا، کبھی ذرا اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی یا کم پوری ہوئی، پوری زندگی کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھرا دیتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی محنت کہ وہ انسان کو ناشکرا بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نکل یہاں سے، ہمیشہ ذلیل، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا ہم تجھ کو اور ان تمام لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اللہ شیطان اور اس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کیا کرو اللہ سے، دشمن اتنا بڑا ہم سب کا، تو سب سے بڑے اللہ سے دعا کریں گے تو ہی حفاظت ہوگی۔ پہلے بھی آپ کو دعا بتلائی تھی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ میں شیطان میرے پاس آوے اس سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، آپ مجھے حفاظت میں رکھیں۔ اور شیطان میرے دل دماغ میں گندے گندے خیال ڈالے، اے اللہ اس سے بھی میری حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے جو خود اللہ نے سکھلائی، اس کو پڑھا کرو۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس کی برکت سے اللہ شیطان کی شرارت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور بہت پریشان کرے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بھائی ہمارے بہت قریبی تعلق والوں میں وہاں سینٹرل امریکہ میں پاناما میں ایک نوجوان لڑکے کا بھی پرسوں کے دن اچانک انتقال ہو گیا۔ بہت سیدھا سادہ صاف دل لڑکا، ان کے گھر والے جب یہاں آتے ہیں تو مجلس میں بھی آتے ہیں، فٹ بال کے میدان کے اوپر کھیل رہے تھے، کچھ تکلیف محسوس ہوئی، سائٹ پر گئے، وہیں انتقال ہو گیا۔ سہیل اس کا نام تھا۔ ہمارے خاص تعلق والوں میں سے وہاں سلیم بھائی بوڑا کی فیملی ہے، ان کا یہ لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بال بال مغفرت فرمائے، اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ 7 سال کی عمر کا ایک چھوٹا بچہ ہے، جوان بیوی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کفالت اور کفالت اور تعلیم تربیت کا بہترین انتظام فرمائے۔ ہمارے بہت سے اکابر اس وقت بیمار چل رہے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عافیت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخین، پوری دنیا کے ایمان والے مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی اور ستاری کا معاملہ فرماؤ، پورے عالم کے اہل ایمان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی اور ستاری کا معاملہ فرماؤ. اے اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرماؤ، ان کے جوانی کے جذبات کو دین کے لیے قبول فرماؤ، ہر طرح کے گناہ اور برائیوں سے ان کی جوانی کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، مظلوموں کی نصرت فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ. اے اللہ ہماری عمروں میں علم میں اخلاص میں تقوی میں برکت عطا فرماؤ، حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ. اے اللہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بناؤ، ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ. اے اللہ ہمیں آپ کا عشق اور محبت عطا فرماؤ، ذکر شکر کی کثرت عطا فرماؤ، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ. اے اللہ تمام انسانوں تمام جناتوں کو ایمان عطا فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی جا رہی ان کو ناکام فرماؤ، ان سازشوں کو معطل فرما دیجیے، اہل ایمان کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ امن و امان کا ماحول باقی فرماؤ، صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی ہر طرف سے حفاظت فرماؤ، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرماؤ، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی، ہر ایمان والے کی اللہ حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس ملک میں جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرما، آپس میں اچھے تعلقات عطا فرما، آپسی فتنوں سے حفاظت فرما. زندگی کا ہر کام ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.